الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ 4 پارے ہمارے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو آئیے 5واں پارہ اور سورۃ النساء رکوع نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو پڑھانے سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو تجوید مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم۔ یرید یہاں پر اس لیے لمبا کیا ہے کہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ یرید اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے اسے بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ، الَّذِينَ جو سُنَنَ الَّذِينَ میں الَّذِينَ ہے، اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ الَّذِينَ کو جو ذال آ رہا ہے، بعض لوگ اسے زا سے پڑھ دیتے ہیں سیٹھی، الَّذِينَ، تو یہ بالکل مسٹیک ہے، بڑی غلطی ہے۔ اسے پڑھنا ہے الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، من قبلکم، یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف آ رہا ہے۔ قبلکم، با حروف قلقلہ میں سے ساکن، اس لیے قلقلہ بھی خوب ظاہر ہوگا۔ من قبلکم ویتوب علیکم، علیکم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ واللہ علیم حکیم، آیت نمبر 27۔ اللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ ان تمیلوا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تمیلو، یہاں واو مدہ ہے، میلن عظیما، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار کا قاعدہ لگے گا، چونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے۔ عظیما، آیت نمبر 28۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، ان یخفف، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، آیت نمبر 29۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، لا تأکلوا، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے، اس لیے آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے، چونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالکم، یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ لگے گا، غنہ ہوگا۔ بینکم، یہاں بھی اقلاب کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، آیت نمبر 30۔ ومن یفعل، ومن یہاں غنہ ہوگا اور ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. آیت نمبر 31. إن تجتنبوا کبائر کے اندر مد متصل ہے کہ حروف یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس لیے آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. تنہونا یہاں بھی اخفا کا قاعدہ نہیں لگے گا، تنہونا نہیں پڑھیں گے بلکہ تنہونا. تن چونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہاں آ رہا ہے، اظہار کا قاعدہ لگے گا. تنہونا ہو جو واو ساکن اس سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر واو لین کا قاعدہ لگے گا. عنہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے. نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. آیت نمبر 32. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وللنساء یہاں پر مد متصل کا قاعدہ لگ رہا ہے. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. آیت نمبر 32. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. فَآتُوهُمْ ہم یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے تو لہذا اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. نصیبہم یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا. فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، آج بھی ہمارا ایک رکوع کمپلیٹ ہوا، 5واں پارہ آغاز ہو چکا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مکمل قرآن پاک تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو ضرور لائک بھی کر دیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا، اور اگر آپ ہم سے کوئی کانٹیکٹ کریں گے یا سوال کریں گے کمنٹس کے اندر تو انشاءاللہ آپ سے ضرور کانٹیکٹ بھی کیا جائے گا اور آپ کے کمنٹس کا جواب بھی دیا جائے گا. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.